آصف علی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم کے بدلتے ہوئے تقاضے۔ آج کے معزز مہمان ڈاکٹر محمد نعیم صاحب ہیں جو کہ موٹیویشن اسپیکر ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان نعیم اشرف صاحب ہیں جو کہ آئین اسکول سسٹم کے چیئرمین ہیں۔ آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ آپ کو بخوبی اندازہ اس کا، آپ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ Asaf, thank you so much for inviting me here. تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جیسے تعلیمی نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، طبقاتی نظام، پہلے تو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم دنیا سے، کیونکہ ہمارا تو کمپیریزن دنیا کے ساتھ ہے، باقی ممالک کے ساتھ ہے، ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ہے، 125واں نمبر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم، اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ بہت فنڈز کی ضرورت ہے، بہت بجٹنگ کی ضرورت ہے، اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہے کیا، ہمارے تین جو طبقات ہیں، جو ڈفرینٹ طبقات میں نظام بٹا ہوا ہے۔ نمبر 1 اگر ہم مدارس کو دیکھیں تو ایک تعلیم کا نظام وہاں پہ چلا آ رہا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس ہے، جو ہماری جو ٹاپ جینیٹری ہے، جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک درمیان میں بیچارہ جو میڈیوکر ہے، جس کو آپ جو کم پیڈ لوگ ہیں، ان کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم آصف صاحب، اگر ہم مدارس کو دیکھیں تو اس کی تعلیم بالکل ایک الگ تھلگ نظام تعلیم ہے۔ کیا ہے، بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اس کو پہلے دن ہی ایک قاری صاحب نظر آتے ہیں، اس قاری صاحب نے خود اسی مسجد میں یا اسی مدرسے میں تعلیم لی ہوئی ہے، بہت ہوا تو اس نے 5 سال 7 سال نظام تعلیم، وہ کچھ ان کے کورسز ہیں وہ کر لیے۔ پہلے دن ہی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ سلوار باندھنی ہے۔ پہلے دن ہی بچے کے اوپر وہ تشدد والا انوائرمنٹ، اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ اچیو نہ کیا تو یہ ہوگا، اگر یہ اچیو نہ کیا تو یہ ہوگا۔ میں نے اکثر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ ابھی تو بہت کم ہو گیا، لیکن پچھلے 10 سال 15 سال میں نے دیکھا کہ وہ مدارس کے جو بچے ہیں وہ گلی گلی میں دروازہ نوک کرتے ہیں ہر محلے کا، اور وہ روٹی کے لیے اپنا کھانا جو انہوں نے صبح دوپہر شام کھانا کھانا ہے نا، وہ لینے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب ایک بچہ، اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ صدقے کے پیسے پہ گروتھ ہو رہی ہے، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میرے شام کا کھانا، دوپہر کا کھانا مجھے محلے میں سے دے کے جائے گا تو میں نے کھانا ہے، تو اس کا جو ایگو لیول ہے، جو اس کی رسپیکٹ لیول ہے، وہ کیا تیار ہوگا؟ ہم اس کو کیا تیار کرنے جا رہے ہیں؟ وہی بچہ جب معاشرے میں آتا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے تو اس کی تو بھوک ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کو دیکھے گا تو اس کو صرف یہ پتا ہوگا 2 + 2 4 روٹیاں۔ تو دوسرا جو ہم ایلیٹ کلاس ہے، آپ دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو کسی کو کچھ سمجھیں گے نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم نے تو آنا ہی کمانڈ کرنے کے لیے، ہم نے تو لیڈ کرنے کے لیے آنا ہے۔ اشرف صاحب، تھوڑا سا آپ سے مزید اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے، چونکہ ابھی آن لائن نظام تعلیم آ گیا ہے جس کے بڑے لطیفے چلتے جا رہے ہیں۔ کل میں نے ایک دیکھا واٹس ایپ پہ کہ لائن پہ کھڑے ریلوے لائن میں بچے پڑھ رہے تھے، اس کو لکھا تھا آن لائن کلاسز۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آصف صاحب، میں بھی اس طرح کے جوک بہت سارے سوشل میڈیا روزانہ دیکھتا ہوں، لیکن جو آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی آن لائن ایجوکیشن کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک میڈیم ہے ہم تک ایجوکیشن پہنچانے کا، یا ہم جو ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں اس کرونا کے دور میں، چونکہ بچوں کا فزیکل انٹریکشن نہیں ہے اپنے اسکولس کے ساتھ، اسکول لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں چل رہے ہیں، تو وہ آن لائن کو ہم نے کر دیا۔ آن لائن جو کلاسز ہیں کوئی 10%، 15%، 20% سے زیادہ یہ اثر نہیں لے رہی ہیں، بہتر نہیں چل رہی ہیں۔ بہت سے ایریاز میں انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، بہت سارے لوگوں کو تو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فزیکل انٹریکشن ہے، کلاس روم کی جو تعلیم ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں کلاس میں جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بچوں کی اس کے ساتھ اس کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ انٹرسٹ لے رہا ہے، کون سا انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے۔ اب آن لائن میں نے اکثر دیکھا ہے، میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ بچے آن لائن اس کو سسٹم کو آن کر کے، زوم کی کلاسز کو آن کر کے تو وہ سوئے ہوتے ہیں۔ اکثر میں نے ایسے بھی دیکھا کہ بچوں نے لیپ ٹاپ اپنا موبائل اپنے چیسٹ پہ رکھے وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے ٹیچر کلاس لے رہی ہے تو لینے دیتے ہیں اس کو۔ سر، ہمارا نظام تعلیم اس وقت تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بہت تیزی سے اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی یہ بات کرتے ہیں. یس, مراد راز صاحب جو ہے انہوں نے یا ان کی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں, رکاوٹیں اور بھی سے زیادہ کھڑی ہوں گی, اور رکاوٹیں جتنے بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالیں گے. اب گورنمنٹ کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس کو سکسیسفل بنائیں. دیکھیں مجھے تو آصف صاحب لگتا ہے کہ سنگل جو نیشنل کریکولم بنانے کے لیے جا رہے ہیں یا اس کی جو تیاری ہو رہی ہے, جو مشن ہے, جو ڈائریکشن ہے, اس میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو پبلشر ہی نہیں چاہے گا ایک ہی بک جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے. اگر ایک ہی بک مارکیٹ میں آ جاتی ہے یا ایک کریکولم مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو جو اتنے سارے پبلشرز, ان کے پیچھے آتھرز بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے, تو وہ کدھر جائیں گے. تو وہ سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ رکاوٹ ہے اس کے اندر. پھر جو بکس آلریڈی مارکیٹ میں جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں اس کو بریک کر کے ایک نیا سسٹم لے کے آنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہت بڑا مشن ہوگا اگر اس پہ کامیاب ہوئے. کہ کیا جو آن لائن کلاسیں اس میں بچہ اٹینشن ہو کے بیٹھتا ہے کہ نہیں, جیسے ہمارے یہاں پہلے پی ٹی ہوتی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان آرمی میں جب کیڈٹس جاتے ہیں تو جب وہ کاکول کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ کیا سکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ اٹھنا سکھاتے ہیں, صبح 4 بجے اٹھنا ہے جی آپ نے. اٹھنے کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے, نماز کے بعد وہ آپ جائیں جی گراؤنڈ میں فزیکل ٹریننگ. میں جنرل بات کرتا ہوں آپ سے. اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بریک فاسٹ کرنا ہے آپ نے. بریک فاسٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے بریک فاسٹ کرنے کا. اس کے بعد ایک ڈسپلن میں آ کے آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اور پورے دن کی جو روٹین ہے آپ کی اسی طریقے سے ہوتی ہے. کیا سکھا رہے ہیں وہاں پر آپ کو؟ ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. میں سوری آپ کو کٹ کروں گا. آپ نے بڑی اچھی پریکٹس بھائی. اب آپ بتائیے کہ عام گھروں کے اندر پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ عام گھروں میں تو ابھی اس وقت نماز ہے, قرآن ہے. جی, عام گھروں میں تو ابھی اس وقت جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. آصف صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ جو نرسری پریپ اور پلے گروپ کے ہیں, میں تو اوور آل بات کرتا ہوں. 2% 1% جو آن لائن کلاسز دے رہے ہیں وہ ڈسپلنڈ ہیں, لیکن باقی سب کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ منہ بھی دھونا ہے. جو صبح جو بچہ 4 بجے یا 5 بجے اٹھتا تھا, آج وہ 10 بجے 11 بجے اٹھتا ہے. میں نے جیسا عرض کیا پہلے کہ بچے آن لائن کلاسز دینے کے لیے موبائل ہیڈ فون تو لگایا ہوا انہوں نے, لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. تو آصف صاحب کلاس روم کے اندر, کلاس روم کا جو انٹریکشن ہے اس کے اندر ایک بچہ نہیں سر دوبارہ کٹ کروں گا, اس کی فریشنس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ نہ تو نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ نہ اس میں برش کیا ہوتا ہے, بال بڑے ہوئے ہیں, اور وہ آپ برش کی بات کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سلیپنگ سوٹ میں جو ہے نا وہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں. بالکل وہ جو لائف کے اندر ایک ڈسپلن ہے, میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا. آصف صاحب جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے تو اپنی کلاس روم کو اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا. اب میں نے اس وقت بھی یہ اپنی جو ہیئر اسٹائل ہے وہ اتنا ہی رکھا, لمبا ہیئر اسٹائل نہیں کیا میں نے. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ میرا یہ لائف پیٹرن ہے, میں نے اسی کو آگے لے کے چلنا. آج سب میں یہاں پہ بتاؤں, جو شخص دیہات سے دھوتی پہن کے دیہات میں دھوتی پہننے کا عادی ہو جائے نا, اس کو آپ شہر میں لے اسے کہ پینٹ شرٹ پہن, کوٹ پہن, وہ کبھی بھی نہیں پہنے گا. وہ کہے گا یار نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, میں اسی دھوتی میں ٹھیک ہوں. اسی طریقے سے جب آپ ایک پینٹ کوٹ پہننے والے ڈسپلنڈ آدمی کو کسی دیہات میں چھوڑائیں گے نا, اسے کہیں گے بھائی دھوتی پہننی ہے, تو وہ کہے گا بھائی مجھے کس عذاب میں مجھے لے آئے ہو. تو سیم چیز ہے, ہم جس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو عادی کر رہے ہیں, اگلے 2-4 سالوں میں بچے ہمارے کلاس روم میں وہ بیٹھے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے. وہ کہیں گے میڈم پلیز سر ہمیں نہ پڑھائیں, ہم یوز ٹو, ہم تھک گئے ہیں, 1 گھنٹہ کلاس لیں گے اس کے بعد کہیں گے سوری ہم نہیں کلاس لیتے آپ کی, ہم یوز ٹو ہو گئے. تو جو کلاس روم میں بچہ جو ہے ڈسپلن سیکھتا ہے, آپس میں کوآرڈینیشن سیکھتا ہے. جب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا اوکے مینرز میں نے سیکھنے ہیں. کلاس روم کے اندر وہ جو لائن بنانے والا سسٹم ہے, بس پہ چڑھنے والا, وہ بہت ساری چیزیں سیکھی جا رہی ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ابھی اس وقت بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ جی آپ آج اسے اسکول کھولیں. میں کہتا ہوں اسکول کالجز اس ایریا میں کھول دیں جہاں پر وائرس کم ہے. آپ ساری جگہوں کو سب کو بند مت کریں, ایک ہی راڈ سٹک سے جو ہے نا وہ سب جگہوں پہ وہ نہ کریں. جہاں پرابلم ہے یس اس کو لاک کریں, وہ ہماری سیفٹی کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں آصف صاحب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوری طور پہ جی ساری جگہوں پہ نہیں صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. تھوڑا سا آپ سے اور پوائنٹ آف ویو لوں گا. آپ نے طلبہ کی تو یہ حالت بتا دی, جو ٹیچر ہانڈی پکا رہی ہے اور ساتھ سے کراسی دے گی, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. آصف صاحب مجھے تو اپنی ان بہنوں پہ بہت دکھ ہوتا ہے, ان کی اس وقت ان کی حالت دیکھ کے ریئلی میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ
انہوں نے پورا 1 سال، آصف صاحب 1 سال آپ کے کسی جگہ پر کسی 1 مہینہ کسی کو تنخواہ نہ ملے، لوگ روڈز پہ آ جاتے ہیں، اگلے دن وہ کہتے ہیں جناب ہم نے کام نہیں کرنا، شور شرابہ پورا پاکستان میں، وہ گلی محلے بند کر دیتے ہیں، روڈز بند کرتے ہیں. جناب 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی آواز نہیں آئی. کل بھی احتجاج کیا ٹیچرز ایسوسیشنز نے، اسکول ایسوسیشنز نے، کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، کوئی شور شرابہ ہوا، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور چلے گئے. سر مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کے گھروں میں فاقے کشی ہو رہی ہے. انہوں نے بھی تو بجلی کے بل پے کرنے ہیں، انہوں نے بھی تو گیس کے بل پے کرنے ہیں، انہوں نے بھی تو ہاؤس رینٹ پے کرنا ہے. سر کون سا لینڈ لارڈ ہے جس نے کہا ہو کہ ٹیچرز آپ کی جاب نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، تو اس مہینے کا میں رینٹ چھوڑ دیتا ہوں؟ کس نے، کیا گورنمنٹ نے یا کسی اور ادارے نے، وابڈا نے کہا ہو کہ جناب ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ہم ان کے بجلی کے بل معاف کر دیتے ہیں؟ کیا سوئی گیس والوں نے کہا ہو کہ ہم ٹیچرز کے جو ہے نا سوئی گیس کے جو بل ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں؟ سر تمام ایکسپینس، بلکہ پچھلے 8-9 مہینوں میں تو یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں سر یہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جہاں پہ پہلے 5,000 بل آیا کرتا تھا، آج 15 سے 20,000 روپے آ رہا ہے. اس کے اندر ٹیکسز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں. سر مجھے نہیں صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو مسائل ہیں اسپیشلی طلبہ کے اور اساتذہ کے دونوں طرف بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا. صاحب نے کہا کہ سیلری کم ہوتی ہے، میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے اور چلتا ہوں. سیلری کم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک ٹیچر جو ہے 15,000 روپے تنخواہ لے رہی ہے یا 30,000 روپے تنخواہ لے رہی ہے، اگر اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ کر دی جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ کدھر ہوگا؟ بچوں آصف صاحب وہی سیلری جو ہے وہ بچوں نے ہی پوری کرنی ہے، پیرنٹس نے پوری کرنی ہے. بالکل ایسے ہی. تو الٹیمیٹلی ہم بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ والدین پہ ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح. بیسیکلی والدین افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں 85% اسکول جو ہیں پاکستان کے اندر وہ 500 سے لے کے 2,000 روپے فیس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تقریباً 3% ہیں وہ 5,000 سے لے کے تقریباً 5,000-6,000 کے درمیان وہ فی لے رہے ہیں. 2% ایسے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے جو 30,000 سے 50,000 یا 1 لاکھ روپے فی لیتے ہیں. اب اگر یہ 85% اسکول جو ہیں وہ ٹیچرز کو زیادہ سیلری دینا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی وہ 85%. لیکن نعیم صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ذمہ داری ہے تعلیم کی اور صحت کی، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ ہوتی ہے. میں اس پہ ایک دینا چاہوں گا، جیسے ابھی گورنمنٹ ہیلتھ کارڈ دے رہی ہے، ہر بندے کے لیے فری ہیلتھ دے رہی ہے، تو کیا جو پرائیویٹ آپ کے ادارے ہیں ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو فنڈنگ دیں گے، آدھی فیس آپ بچے سے لیں، آدھی فیس ہم دیں گے؟ کوئی اس طرح کا طریقہ کار نہیں بن سکتا؟ آصف صاحب آپ نے بہت زبردست یاد دہانی کرا دی اس طرف. آپ دیکھیں ایجوکیشن، سیکیورٹی اور ہیلتھ، یہ 3 چیزیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کو یہ دینا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ریاست گورنمنٹ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہی ہو تو پھر پرائیویٹ سیکٹر اس کو پورا کرنے کے لیے نہ ہوتا ہے. آپ سچویشن دیکھ لیں ہیلتھ سیکٹر میں بھی پرائیویٹ جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ان ہوئے ہوئے ہیں، اپنی سروسز دے رہے ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. ایون سیکورٹی کے اندر دیکھ لیں، پچھلے 15 سال کی آپ سیکورٹی کے حالات دیکھ لیں، ابھی تو الحمدللہ بہتر ہو گیا. ہماری پاکستان آرمی اور جتنی بھی سیکورٹیز ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک رول پلے کیا اور آج ہم اتنے پرسکون انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے جب سیکیورٹی کے پرابلم تھے تو اس وقت ہر گلی محلے میں ایک گارڈ تھا، اپنی سروسز دے رہا تھا. تو جب ریاست کسی چیز کو اپنا کردار ادا نہ کر سکے یا اس کے وسائل نہ ہو اس کو پورا کرنے کے لیے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر ان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے، کیونکہ ابھی تو پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر سارا کچھ آن کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہوگا. تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ دونوں مل کے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس میں ان کے عوام کا فائدہ ہو. پھر وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو 100% پورا کرنا. میں سمجھتا ہوں وسائل کی اتنی بھی کمی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری، میں چیمبر آف کامرس میں ہوں، سارا دن ہم جوائنٹ وینچرز کرواتے ہیں، بائر سیلر کو ہم ملاتے ہیں، ہم مینوفیکچررز اور بائرز کو ملاتے ہیں آپس میں. اسی طرح سے ہمارے پاس کافی سجیشنز ہیں. ایک سجیشن میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں وہ 2 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. تو جو 22
ملین بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے. کووڈ میں تو وہ شاید کوئی 30-40 ملین کے پاس چلا گیا ہے. شام کے ٹائم آپ پرائیویٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملائیں, اور شام کے ٹائم وہ جو اپنی بلڈنگز ہیں, اپنی وہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے, وہ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے آپ 2 شفٹوں پہ کام کریں. جہاں پہ آپ 3 شفٹوں پہ ورکنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں. اسی طرح سے جو ہاسپٹل ڈسپینسریز آپ کی 2 بجے یا 4 بجے بند ہو جاتی ہیں, آپ اس مشینری کو اس کو یوٹیلائز کریں, 24 آورز کو یوٹیلائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں وسائل کا صحیح استعمال ہوگا. دوسرا, آپ اگر فن لینڈ کو دیکھیں, جاپان کو دیکھیں آپ, تو وہاں پہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے دن سے ہی وہ کتابیں نہیں پڑھانا شروع کر دیتے. وہ پہلے 4 سال 5 سال بچوں کو ایتھکس سکھاتے ہیں, مینرزم سکھاتے ہیں. وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے کلاس رومز کی, آپ نے گھر پہ صفائی کیسے کرنی ہے. وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے, ان کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, گھر جا کے آپ نے کرنا ہے, لنچ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں, ایجوکیشن کا جو کام کر رہے ہیں, اس کے اندر مینرزم کی بہت کمی ہے. آپ دیکھیں روڈ پہ چلے جائیں, آپ اگر ڈرائیو ہی کر رہے ہیں نا آپ, تو آپ نے انڈیکیٹر لگایا کہ میں نے رائٹ سائڈ پہ لین چینج کرنی ہے, تو جیسے ہی آپ نے انڈیکیٹر لگایا پیچھے سارے جو ہیں آپ کا رستہ روک لیں گے. جیسے آپ انڈیکیٹر لگاتے نہیں ہیں تو وہ رستہ سارا انہوں نے روکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لائنزم بھول گیا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی لین میں کیسے کھڑا ہونا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پہلے 4 سال ایجوکیشن کے 5 سال آپ صرف مینرزم پہ, پریکٹیکل مینرزم پہ. دوسرا میں کہوں گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہمارے بچے وہ کتابوں کے رٹے لگا کے, تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو آصف صاحب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں پریکٹیکل کیا ہے. اشرف صاحب پوچھوں گا, جو آپ نے بات چھیڑی ہنرمندوں کی, کیا کہتے ہیں اس کا لاہے کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے, جو بھی گرانٹ باہر جاتے ہیں, جو بھی ورلڈ بینک دیتا ہے ہنرمندوں کے لیے, وہ تو لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے. آصف صاحب آپ شاید کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہے ہوں. ہمارا جو ملک چل رہا ہے نا, بہت سارے اچھے لوگوں سے بھی چل رہا ہے. تو میں ہمیشہ پر امید ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور یہی لوگ اوپر لے کے جائیں گے. ڈائریکشن کی کمی ہے آصف بھائی, کریکٹر بلڈنگ کی کمی ہے یہاں پر. جب تک کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی, وہ چھوٹے لیول سے, گھر سے نہیں ہوگی, ماں باپ سے کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی, کریکٹر بلڈنگ اگر اسکول کی چھوٹی کلاسز سے نہیں ہوگی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک ترقی کرے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. میں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میں میٹنگ کر کے واپس گھر جا رہا تھا, تو ایک اسٹوڈنٹ مجھے نظر آیا, لفٹ مانگی اس نے میرے سے, لفٹ دے دی اس کو. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں فائنل ایئر کا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں سر میں سفاری ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے جیسے اس نے کہا نا میں سفاری ڈھونڈ رہا ہوں, تو میں نے کہا یار تم نے اپنا پیسہ کیوں ضائع کیا, تم اپنے ماں باپ کا پیسہ کیوں ضائع کیا؟ تو تم میٹرک کر کے تو تم اپنی سفارش کر کے تو تم جاؤ. دیکھیں وہاں پرابلم کیا ہے. ہمارا آج ٹیچر بائی چانس ہے, ہمارا آج ٹیچر بائی چوائس نہیں ہے. بائی چوائس کیوں ہے وہ؟ دیکھیں جب میں آج میرے پاس کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے نا ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا, کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کسی کو اپوائنٹمنٹ تھی. سر 15 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ڈیفائن ہوئی تھی, 3 لاکھ روپے اس کی بیسک تنخواہ تھی, پھر سارے الاؤنسز ملا کے تقریباً 15 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی. کون سا ٹیچر ہے آج جس کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہے؟ کس ڈپارٹمنٹ میں؟ کیا میڈیکل میں, کیا انجینئرنگ میں, کیا کوئی سائنس میں, آرٹس میں کوئی ٹیچر ہے جہاں پر سر دیکھیں ٹیچر نے ہی بنانا ہے, ٹیچر نے ہی انجینئر بھی بنانا ہے, ٹیچر ہی نے ڈاکٹر بنانا ہے, ٹیچر ہی نے سارا کچھ بنانا ہے. تو آپ ٹیچر کو بائی چوائس لے کر آئیں, آپ اس کو ہائی پے کر دیں, آٹومیٹلی اچھے لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. جب اچھے لوگ آئیں گے تو انہوں نے ہی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. اصل میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانا ہوگا. ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحیح لوگوں کو اوپر لانا ہوگا. اگر بجٹ بڑھانے کے بعد پتہ لگے ماموں چاچو تایا کے سارے آگے اوپر ٹاپ کی پوسٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, پھر ملک ترقی نہیں کرے گا, پھر یہ نیشن بھی نہیں بنے گی کبھی. تو آپ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ آج کے جو لیڈر ہیں ہمارے وہ بڑے ڈیووٹڈ ہیں, بڑے زبردست, یس ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے, نیچے ٹیم بھی ویسے بنائیں, ایجوکیشن پہ پیسہ لگائیں اور اس کی جو ہے نا وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کریں. ایسا نہ اچھے لوگ بھی لیں, پیسہ بھی لگا دیں, اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا اگر آج ہم آصف صاحب انویسٹ کریں گے ایجوکیشن کے اوپر, اس کے رزلٹ اگلے 15 سالوں میں 10 سالوں میں آئیں گے انشاءاللہ. جس طرح انویسٹمنٹ کریں گے اس طرح اس کا ریزلٹ آئے گا, اوپر ایسے آئے گی جیسے ان پٹ آئے گا. آپ ہمیں بتائیے گا کہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں, کوئی ایک میسج 1 منٹ پر. اوکے آصف صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ ایجوکیشن کا ٹاپک رکھا ہے, گورنمنٹ اکیلے
اتنی جابس نہیں دے سکتی، ڈاکٹرز کو جاب نہیں دے سکتی، انجینئرس کو جاب نہیں دے سکتی، ایجوکیشنسٹ کو جاب نہیں دے سکتی. میں سمجھتا ہوں ہمیں انٹرپرینورس پیدا کرنے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے وہ میڈیکل کے فیلڈ میں ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، یا کوئی سول اس میں کنسٹرکشن میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. ہمیں آج بچوں کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ جب آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں تو آپ نے انٹرپرینور بنیں، اپنی جاب بھی کریٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز کی، ایٹ لیسٹ اپنے کلاس فیلوز کی جاب. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان سعید اسود کو اجازت دیجیے. اللہ